السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام رابطہ. آپ کا میزبان عصمت اللہ آپ کی خدمت میں حاضر. سامعین، پروگرام رابطہ آپ تک پہنچا رہے ہیں پروڈیوسر منیبہ بخش ملک اور پروڈیوسر کامران طارق. فاصلاتی نظام تعلیم کے کس طرح سے گھر بیٹھے یا پھر اپنے اسکول سے دور یا کلاس روم میں جائے بغیر آپ کس طرح سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، اور کس طرح سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھرپور طریقے سے پاکستان بھر میں اس تمام تر سلسلے کو لے کر چل رہی ہے، اور کتنی بڑی تعداد میں طلباء اس سے جڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں. پھر مختلف مسائل بھی آتے ہیں اس نظام تعلیم میں، وہ بھی ہم سمجھیں گے، جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان شکور صاحب، ریجنل ڈائریکٹر اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ کا تعلق. السلام علیکم جی، خوش آمدید آپ کو. احسان صاحب، بہت اہم یہ گفتگو ہوگی یقیناً ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کے طول عرصہ میں سن رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی تعلیم کسی بھی وجہ سے جاری نہیں رکھ پاتے، اپنی ملازمت کی وجہ سے یا پھر دیگر گھریلو مسائل کی وجہ سے یا پھر اور دیگر ایسے عوامل ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو تعلیم کا ایک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اس کا کیا دائرہ کار ہے اور کس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنی طرز کی وہ واحد یونیورسٹی ہے جو فاصلاتی نظام تعلیم پہ آپ کو اس سے آراستہ کر رہی ہے. اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا ورچوئل بیٹھے آپ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی بھی وجہ سے، معاشرتی مجبوری کی وجہ سے یا معاشی حالات کی وجہ سے وہ کسی ادارے میں نہیں جا پاتے یا ملازمت کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ روک دیتے ہیں، تو اس سلسلے کو دوبارہ جاری رکھنے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان کو موقع فراہم کرتی کہ وہ اپنی تعلیم کو دوبارہ جاری رکھیں یا اپنی تعلیمی استطاعت کو بہتر کریں. جی، جو لوگ خواتین، خاص طور پر ہمارے انرولمنٹ کا جو تناسب ہے وہ بھی خواتین کا تناسب زیادہ ہے جی بنسبت مرد حضرات کے. صحیح. تو یہ ان خواتین کے لیے بھی بڑا سنہری موقع تھا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے اپنی تعلیمی استطاعت کو بہتر کریں، اپنی تعلیمی پیاس کو بجھائیں اور گھر بیٹھے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں. کسی بھی پروگرام میں ہمارے چونکہ آج کل بہار 2022 کے داخلے کھلے ہیں، میٹرک، ایف اے، بی اے، بی ایڈ، پوسٹ گریجویٹ، بی ایس پروگرام تمام کے داخلے، جس میں فیس ٹو فیس پروگرام کے داخلے ہمارے کلوز ہوئے ہیں. لیکن جب ہم فاصلاتی نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں یا فاصلاتی پروگراموں کی بات کرتے ہیں جس میں میٹرک، ایف اے، بی اے ہے، اس طرح بی ایڈ ہے، اس طرح پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہے، اس میں 2-3 باتیں بہت عام ہیں. میٹرک، ایف اے کے اور درس نظامی کے پروگرام کے داخلے ہمارے فیز 1 کے داخلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی آخری تاریخ فریش اسٹوڈنٹس کے لیے 7 مارچ تھی. لیکن لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دینے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس تاریخ کو بڑھا کر 21 مارچ تک کر دیا ہے. صحیح. اب وہ جو لوگ میٹرک، ایف اے کے داخلے کے لیے اپنا چانس مس کر چکے تھے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب داخلہ بند ہو گیا ہے، لیکن ان کے لیے پھر موقع ہے کہ وہ لیٹ فیس کے ساتھ، اور لیٹ فیس بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، میٹرک کے لیے 300 روپیہ اور ایف اے کے لیے 500 روپیہ، صحیح، وہ اس لیٹ فیس کے ساتھ اپنے داخلہ میٹرک اور ایف اے اور درس نظامی پروگرام میں 21 مارچ تک لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انہی پروگراموں میں جو جاری طلبہ ہیں جو اپنی انرولمنٹ کروائیں گے 2nd سیمسٹر میں، 3rd سیمسٹر میں، 4th سیمسٹر میں، ان کے لیے بھی تاریخ 21 مارچ کی ہی ہے. جہاں تک رہ گیا تعلق بی اے پروگرام کا، بی ایڈ کا یا ایم اے پروگرام کا، ان کی تاریخ آخری ہے 18 اپریل، ٹھیک ہے، نارمل فیس کے ساتھ وہ اپنا داخلہ. اور اس میں ایک اور اہم بات میں بتاتا ہوں، جو ایم اے 2 سالہ پروگرام ہے وہ اس دفعہ آخری آفرنگ ہے. ایچ ای سی کی اسپیشل اپروول کے تحت 2 سیمسٹرز میں آفرنگ کی اجازت ملی تھی. ایک پچھلا سیمسٹر تھا جس کو ہم خزاں 2021 کہیں گے، اس میں ایک آفرنگ ہوئی، اور اس دفعہ بہار 2022 میں یہ آخری آفرنگ ہے 2 سالہ ایم اے پروگرام کی. اور ان خواتینوں حضرات کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے جنہوں نے 14 سالہ اپنی تعلیم مکمل کی ہے بی اے پروگرام کے ساتھ. اگر وہ 2 سالہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایم اے پروگرام میں داخلہ لیں، نمبر 1. نمبر 2، ان لوگوں کے لیے بڑا سنہری موقع ہے جنہوں نے پرانے سلیبس کے ساتھ بی ایڈ پروگرام کیا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے، 1 سال کا یا 1.5 سال کا جو بی اے کے بعد، ان کے لیے ایم ایڈ 1 سال کا. اگر وہ اس ایم ایڈ کو مکمل کر لیتے ہیں تو وہ اپنے تعلیمی ٹریک کو ماسٹر لیول تک مکمل کر پائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی جو ان کا ایک پراپر ایجوکیشنل ٹریک بنتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2 سالہ ایم اے پروگرام کا ایک سنہری موقع ہے لوگوں کے لیے کہ اپنے بی اے کے بعد ایم اے کی ڈگری لیں
اور اپنے تعلیمی ٹریک کو مکمل کریں. پھر اس کے بعد وہ اپنے ایم فل کر سکتے ہیں, پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم بنیادی تعلیمی ٹریک ان کا مکمل ہو جائے گا ایم اے تک. جی احسان صاحب, یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا کہ جو ایچ ای سی نے آخری دفعہ آفر کیا ہی موقع کا فائدہ اٹھا کے میں اس سوال آپ سے دوبارہ کرنا چاہوں گا. خاص طور پر بہت سارے سننے والے کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ کیا کریں اگر کس نے 14 سال کا گریجویشن کیا ہوا ہے, بی اے کیا ہوا ہے, بی ایس سی کیا ہوا ہے اور وہ نہیں اویل کر پاتا یہ چانس, تو آنے والے وقتوں میں وہ کس طرح سے اپنی 16 سالہ تعلیم مکمل کرے گا, اور اگر کسی کے پاس جو 16 سالہ تعلیم میں ہے موجود ہے اس وقت, تو ان کے لیے کیا ٹریک ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بہت شکریہ. اس میں یہ ہوگا کہ جی کہ جب یہ 2 سالہ پروگرام ختم ہو جائے گا, اس کے بعد ایسے خواتین حضرات یا ایسے طالب علم جنہوں نے بی اے پروگرام کیا ہوگا, کیونکہ اس کے بعد ہمارا یونیورسٹیز جو میں ہے جو وہ بی ایس پروگرام ہے جو 4 سالہ پروگرام ہے, اور جس کا بنیادی تعلیمی شرائط جو ہے وہ ایف اے ہے, کہ ایف اے کے بعد وہ بی ایس پروگرام میں جائیں گے اور 4 سال اپنے مکمل کریں گے اور وہ 16 سالہ ایجوکیشن ان کی مکمل ہو جائے گی. لیکن ایسے طالب علم جو بی اے کیا ہوگا اور وہ اس دفعہ داخلہ نہیں لے پائیں گے, تو پھر ان کے لیے ایک پالیسی ہوگی کہ وہ بی ایس کے 5ویں سیمسٹر میں آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ ڈپینڈ کرے گا ان کے سبجیکٹس کے لیے, انہوں نے سبجیکٹ کون سا لینا ہے یا انہوں نے پہلے کون سا سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے, تو اس کے مطابق میچنگ کر کے وہ پھر اپنے کیریئر کو پلان کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے تعلیمی ٹریک کو آگے بڑھائیں گے. اچھا, پہلے ایسے بھی تھا کہ جو لوگ بی اے بی ایس سی مختلف کورسز میں کرتے تھے ان کے کسی ایک سبجیکٹ میں سے آپ ماسٹرز کر سکتے تھے, لیکن اب چونکہ اس سلسلے میں آ جائیں گے تو تھوڑا سا چیزیں اور زیادہ جو ہے وہ ٹرکی ہو جائیں گی, سمجھا جا رہا ہے. اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اور پروفیشنل لرننگ سامنے آ جائے گی کہ پریکٹیکل کورسز آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس سوال سے, کیا کہنا چاہیے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, پریکٹیکل بیسڈ کورسز. بلکہ ہمارے طالب علم تو اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس داخلہ لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ آلریڈی پریکٹیکل ایکسپیرینس ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اس پریکٹیکل ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اپنی تعلیم کو لیتے ہیں, اپنے تعلیمی ٹریک کو اس کا چناؤ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ ہمارے پاس بی ایڈ کے لیے آئے گا اور ایم ایڈ پروگرام کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی بینکر ہے یا کوئی اکاؤنٹس کا کام کر رہا ہے تو ہمارے پاس وہ 4 سالہ پروگرام بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں ہوگا یا بی بی اے پروگرام ہوگا. اگر انہوں نے 2 سالہ پروگرام کیا ہوا تو وہ ایم کام جو کہ آخری دفعہ آفر ہوگا اس میں داخلہ لیں گے. تو ہمارے لیے پاس جو طالب علم ہمارے پاس جو آئیں گے وہ تو آلریڈی پریکٹیکل فیلڈ سے ہوں گے. جی, تو ان کے لیے اپنے تعلیمی کیریئر کو اپنی جاب کے مطابقت کے ساتھ وہ مکمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو ٹرکی اس لحاظ سے ضرور ہوگا, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آئندہ جو آنے والے وقتوں میں بی ایس پروگرامز آ رہے ہیں جو چل بھی رہے ہیں اس میں یہ ضرور ایک تھوڑی سی ٹرکی ہے کام کہ جی آپ کون سا سبجیکٹ چوز کریں اور کون سا سبجیکٹ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. اس کے لیے آپ کو بڑے دھیان سے سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کس پروگرام میں جائیں تاکہ وہ آپ کی اپنے کیریئر بلڈنگ میں آپ کو مددگار ثابت ہو. جی. اچھا, یہاں پر یہ بھی بات جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک مختلف پروگرام آفر کیے جاتے ہیں اور ان پروگرامز میں مختلف طلباء پاکستان کے طول عرض سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کن کن کورسز میں پروگرام آفر کیے جاتے ہیں, کون کون سے سبجیکٹس ہیں اور کون کون سی فیلڈز ہیں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کور کی جاتی ہیں؟ جی اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس نیچرل سائنسز بھی ہیں. ٹھیک ہے, جس میں بایو کیمسٹری ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اور اسی طرح اسٹیٹسٹکس ہے, میتھمیٹکس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, یہ مینجمنٹ سائنسز ہیں. اس میں ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز ہے, سوشل سائنسز کی طرف میں بات کر رہا ہوں تو اسلامک اسٹڈیز بھی ہے. پھر اسی طرح پاکستان اسٹڈیز, پاکستانی لینگویجز ہیں. اس کے اندر ہمارے ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامس آفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, معذرت چاہتا ہوں. جی. اس کے بعد اسی طرح ہماری کچھ ایم ایس سی پروگرامس بھی ہیں جس میں فارسٹری کے اندر ہے یا لائف اسٹاک مینجمنٹ ہے. اس طرح کے ایم ایس سی کے پروگرام جو پروفیشنل پروگرامس ہیں اس طرح کے آفر بھی ہوتے ہیں جس میں فیس ٹو فیس کلاسز بھی ہوتی ہیں. بی ایس پروگرام میں فیس ٹو فیس کلاسز ہیں جیسے کمپیوٹر سائنسز ہے, جیسے میں نے بایو کیمسٹری کی بات کی. پھر اسی طرح جو ڈسٹینس لرننگ پہ بی ایس پروگرام ہیں جس میں پاکستان اسٹڈیز ہے, اردو ہے, انگلش ہے. اور یہ سارے پروگرامس ایک جس کو کہتے ہیں بلینڈ ہے ہمارے پاس فیس ٹو فیس پروگرامس کا بھی, ڈسٹینس لرننگ پروگرامس کا بھی, جو کہ دور حاضر کے مطابق ہے. جی ٹھیک ہے.
اچھا تو ایڈمیشن کا طریقہ کار کیا ہے, اور یہ بھی بات جاننا بہت ضروری ہے. اکثر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے فیلڈ میں, ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ بات کروں گا کہ جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے معمول کے مطابق معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو تھوڑا سا برا بھی لگے, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈگری کی وہ ویلیو نہیں ہوگی جو باقی یونیورسٹی سے آپ نے ریگولر پڑھا ہوگا ویلیو ہوگی, یا پھر آپ نے اگر اوپن یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے تو آپ کو وہ پریکٹیکل لرننگ نہیں ہوگی جو عام یونیورسٹی سے ہوتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے, کیا طریقہ کار آپ اپناتے ہیں تاکہ اس ڈگری کو عام یونیورسٹی جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق رکھیں اور جو ایز پر HEC جو رولز اور جو کرائٹیریاز ہیں ان کو پورا کریں؟ جی بہت شکریہ. اچھا اس میں سب سے پہلے سب سے اہم بات جو پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے ہے طالب علموں کے لیے, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ آن لائن کی ویلیو اور آن دی کیمپس ویلیو, اب یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ جب آپ آن دی کیمپس کلاسز لیتے ہیں تو آپ کو جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہی آپ کو آن لائن پڑھاتے ہیں. بالکل صحیح. کیا ان کے پڑھانے میں فرق آ جاتا ہے؟ ایک تو یہ ان کی کوالٹی آف ٹیچنگ تو وہی رہے گی چاہے وہ آن لائن ہو, اور ان کا طریقہ کار بھی وہی رہے گا. صرف فرق کیا آتا ہے کہ آپ کا سیلف انٹرسٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے, آپ خود کتنا گین کرنا چاہتے ہیں, آن لائن ہو یا آن دی کیمپس ہو. آپ اگر آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ بھی سہولت ہے, اور آپ کتنا اس کو گین کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کی اپنی ہی ثوابدید ہے کہ آپ آن لائن پہ کتنا گین کر رہے ہیں اور کتنے انٹرسٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اگر میں اس میں اپنی مثال دوں تو میں بھی خود ایک آن لائن اسٹوڈنٹ ہوں MS پروگرام کا. اپنی کلاسز میں اسی انٹرسٹ سے لیتا تھا اور سمجھتا تھا کہ کوئی کلاس مس نہیں ہونی چاہیے, کہ آگے جو پڑھانے والے ریسورس پرسنس ہیں, کوآرڈینیٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کی کوئی کہیں بھی بات مجھ سے مس ہو جائے اور میں پھر آگے کسی پیپر میں, کہیں تھیسس میں, کہیں ریسرچ پیپر میں مس کر جاؤں اور جس میں اس میں کوئی کمی آ جائے. لہٰذا یہ طالب علم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آن دی کیمپس پڑھ رہا ہے یا آن لائن پڑھ رہا ہے, وہ خود کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے. اگر وہ خود کہتا ہے جی میں آن لائن پڑھوں گا اور صرف لاگ ان کر کے میں چھوڑ دوں گا تو یہ اس کے اپنے سیلف انٹرسٹ کی بات ہے. کلاسز کے اندر جو آپ کی آن دی کیمپس کلاسز ہیں لوگ تو اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ طالب علم کا اپنا انٹرسٹ کتنا ہے یہ میٹر کرتا ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ کلاسز کا موڈ آن لائن ہے یا آن دی کیمپس ہے. ٹھیک ہے, وہ انٹرسٹ کتنا ہے طالب علم کا, لیول آف انٹرسٹ وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ڈگری کی ویلیو کی, جی دیکھیں ایک یہ تو سب سے پہلی بات تو میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ابہام دور کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر بیٹھے پڑھیں گے تو یہ پرائیویٹ تعلیم ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک سرکاری پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو چانسلر ہے وہ سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, اور جو ان کے فیڈرل ایجوکیشن منسٹر جو ہیں وہ ان کے پرو چانسلر ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وائس چانسلر ہیں, اور باقی ہیرارکی وہی ہے جس طرح باقی جامعات میں ہے. اور اگر آپ جائیں تو یہ ایک صرف اس کا موڈ آف ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے. یہ ہمارا موڈ آف ایجوکیشن اس لیے کیا گیا ان لوگوں کے لیے, معاشرے کے اس طبقے کے لیے کہ جو لوگ اپنی تعلیم کو کسی وجہ سے جاری نہیں رکھ سکے. صحیح. اپنے لٹریسی لیول کو, اپنی ایجوکیشنل کیپیسٹی کو, تعلیمی استعداد کو بڑھائیں, اور یہ ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. اور دیکھیں نا, اس کے لیے نہ آپ کو کسی یونیفارم کی ضرورت, بغیر کسی دقت کے, ایگزیکٹلی نہ کسی ادارے میں جانے کی ضرورت, نہ ہی آپ کے پاس ٹائم بائنڈنگ ہے کہ آپ صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک بیٹھنا لازمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اگر کام کر رہے ہیں اپنے کام سے واپس آئیں, فریش ہوں, اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ اپنی مرضی کے ٹائم اس پڑھائی پہ دیں اور آپ اپنی تعلیم کو مکمل کریں. ہاں, جہاں تک پوسٹ گریجویٹ کی ورک شاپس کا تعلق ہے وہ بھی آن لائن ہے. اب دیکھیں نا, ایک ایسی خاتون جس کے گھر میں نہ کوئی بھائی ہے, نہ خدا نہ خواستہ خاوند ہے, یا باہر گیا ہوا ہے یا فوت ہو گیا, اور جس کا کوئی مددگار کوئی نہیں ہے. اب اگر وہ گھر بیٹھے داخلہ بھی بھر سکتی ہے, گھر بیٹھے فیس بھی جمع کروا سکتی ہے, اور گھر بیٹھے ورک شاپ بھی لے سکتی ہے, سوائے امتحانات کے. جی جی, امتحانات صرف اس کو 4 یا 5 دن اس نے جانا ہے, باقی تو وہ گھر بیٹھے. پہلے تو فیس یہ ہوتا تھا کہ طالب علم بینک میں لائنوں میں لگتے تھے فیس جمع کروانے کے لیے, پھر یہ آن لائن سسٹم آ گیا. پھر ہم نے ٹیلکوز کے ساتھ, یہ موبل لنک, ٹیلی نار, یو فون, ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا, ان سے ہمارے MOU سائن ہوئے, اور اس کے ذریعے
آپ گھر بیٹھے اپنے جیز کیش کے ذریعے فیس جمع کروا سکتے ہیں جی, اور جس ٹائم پہ مرضی آپ جمع کروائیں. اگر آپ کہتے ہیں جی آخری ڈیٹ گزر گئی ہے فیس جمع کروانے کی, بینک کا ٹائم ختم ہو گیا 5 بجے, لیکن رات 12 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے آن لائن فیس جمع کروانے کے لیے. جی, تعلیم سب کے لیے اور تعلیم کا حق سب کے لیے, اور اس تعلیم کے حق کو پورا کرنے کے لیے علامہ اوپن یونیورسٹی خاص طور پر کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح سے طلباء کو بھرپور سہولیات دی جا سکیں تاکہ وہ کسی بھی دقت سے بچ کر, کسی بھی پریشانی سے بچتے ہوئے اپنا نہ صرف ایڈمیشن بھیجیں بلکہ اپنی کلاسز لے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایگزامس کی جانب بڑھ سکیں. اب ایڈمیشنز چل رہے ہیں تو ایڈمیشنز کا کیا دورانیہ ہے, طریقہ کار کیا ہے, اور کس طرح سے گھر بیٹھے بیٹھے ایڈمیشن لے کر جو طلباء ہے اپنا سلسلہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں. جی, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 قسم کے طالب علم ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں فریش جنہوں نے پہلی دفعہ داخلہ لینا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتے ہیں جاری طلبہ جنہوں نے اپنے داخلے کی انرولمنٹ کروانی, کیونکہ ایڈمیشن تو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے. کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس, کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے انرولمنٹ کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ ٹائم ایڈمیشن فار دی نیکسٹ ٹائم انرولمنٹ. اب اگر ہم بات کریں پہلی دفعہ ایڈمیشن کی تو اس کے لیے 2 طریقہ کار ہیں. ایک تو پراسپیکٹس اویلیبل ہیں ہمارے مختلف شہر میں, یہ تمام علاقائی دفاتر جو 54 ہے تعداد میں پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر انہوں نے مختلف جگہوں پہ سیل پوائنٹس قائم کیے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیٹیل ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں, مثال کے طور پر آپ ملتان سے ہیں, تو آپ ملتان کے سیل پوائنٹس ویب سائٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈمیشن فارم کس کس سیل پوائنٹ پر دستیاب ہے. ٹھیک ہے, علاقائی دفاتر کے علاوہ علاقائی دفاتر میں بھی موجود ہیں. اب جیسے میں اسلام آباد کی بات کروں گا, اسلام آباد میں ہمارے 2 سیل پوائنٹس ہیں, ایک گیٹ نمبر 1 پہ اور گیٹ نمبر 2 پہ. اس کے علاوہ ہمارے مختلف شہر کے علاقوں میں سیل پوائنٹس دستیاب ہیں, قائم کیے گئے ہیں, ان کو آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ ایڈمیشن فارم لیں گے, اس کو فل کریں گے. فل کرنے کے بعد جو اس کی فیس ہے وہ فیس آپ نے چالان کے ذریعے صرف فیس بینک میں جمع کروانی ہے, ایڈمیشن فارم آپ نے بینک میں جمع نہیں کروانا. ٹھیک ہے, آپ نے وہ فیس کا چالان لینا ہے, ایڈمیشن فارم فل کرنا ہے, اس کے ساتھ اس کے متعلقہ دستاویزات لگانی ہے اور لگا کے اس ایڈمیشن فارم کے نیچے ایک ایڈریس کی سلپ موجود ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کاٹنا ہے, اس کو لفافے میں بند کرنا ہے. ایڈمیشن فارم کو ساتھ چالان کی جو آپ نے جمع کرایا بینک میں لگا کے وہ آپ نے ڈاک خانے میں جمع کروا دینا اور اس کے پیسے ڈاک خانے میں آپ نے نہیں دینے. یہ روایتی طریقہ ہے. جی, یہ روایتی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ گئی آن لائن کی بات. وہ آن لائن کے لیے آپ اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ aiou.edu.pk, جی, اس پہ آپ جائیں گے, وہاں پہ آن لائن ایڈمیشن کا لنک موجود ہے ہوم پیج پر. ٹھیک ہے, اس کو آپ کلک کریں گے. اس کے اندر سب سے پہلے آپ اپنا پروفائل کریٹ کریں گے. پروفائل میں آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے وہ ساری کریٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ اپنے کورسز رجسٹر کریں گے کہ کن کن کورسز میں آپ نے داخلہ لینا ہے. ٹھیک ہے, پہلے سیمسٹر کی. وہ جو ہی آپ کورسز رجسٹر کریں گے آپ کا ایک چالان جنریٹ ہو جائے گا, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, وہ آپ بینک میں جا کے جمع کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کا داخلہ کنفرم ہو جائے گا. بینک میں اور آن لائن بھی ہے کیا, جیسے آپ نے ذکر کیا تھا پیمنٹس کا؟ آن لائن بھی ہے. آپ جیسے الائڈ کی مائی ABL ہے, اسی طرح ہمارے جو باقی بینکس کی ہیں, جو ہمارے بینک ہیں فیس جمع کروانے کے لیے, جس میں الائڈ بینک ہے, جس میں MCB ہے, جس میں UBL ہے, ان کی موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے آپ کروا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ٹیلکوز ہیں. ٹیلکوز میں آپ کا جیز کیش ہو گیا, یو پیسہ ہو گیا, ایزی پیسہ ہو گیا. نارملی اس وقت لوگوں کے پاس زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو زیر استعمال ٹیلکو کی اپلیکیشن ہے وہ جیز کیش اور ایزی پیسہ ہے. تو اس کے ذریعے بھی آپ ہماری اپنی فیس جمع کروا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ فیس ان ٹیلکوز کے ذریعے جمع کروائیں گے تو اس میسج کو آپ سیو رکھیں گے. ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, آپ کا داخلہ کنفرم نہیں ہو رہا, تو ایٹ لیسٹ آپ اپنی فیس ویریفیکیشن کے لیے جو فیس ڈپازٹ ویریفیکیشن ہے وہ آپ کے پاس میسج موجود ہوگا جی آپ نے اتنے پیسے فیس کے جمع کروائے ہیں. ٹھیک ہے. نارملی اب چونکہ آن لائن ہے, اب تو کام جو ہی آپ کا کام کمپلیٹ ہوگا آپ کو ایڈمیشن کی طرف سے ایک میسج آئے گا, یہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ اپلیکیشن فارم ریسیو ہو گیا ہے, اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو دونوں طریقے میں دفعہ دہراتا ہوں سامعین کے لیے کہ آپ اگر روایتی طریقے سے کروانا چاہتے ہیں ایڈمیشن تو یونیورسٹی کے 54 کیمپسز پاکستان بھر میں موجود ہیں, وہاں پر آپ تشریف لے جائیں. جو بھی آپ کا قریبی کیمپس ہے, آپ کا قریبی کیمپس کہاں پر ہے, علامہ اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ aiou.edu.pk پر جائیں گے, وہاں پر اپنا قریبی کیمپس سرچ کریں اور قریبی کیمپس میں جا کر وہاں سے آپ پراسپیکٹس لیں, اس پراسپیکٹس کو فل کریں, اس کے ساتھ ضروری دستاویزات لگائیں اور جو چالان ہے وہ آپ بینک میں جمع کروانے کے بعد وہ فارم
آپ پوسٹ کریں گے اس پتے پر جو کہ اسی فارم کے نیچے دیا گیا, اور اس پوسٹ کرنے کے لیے آپ کو پیسے بھی دینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ کار ہے کہ آپ آن لائن جمع کروا سکتے ہیں. علامہ اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ aiou.edu.pk پر آپ وزٹ کریں. وہاں پر آن لائن ایڈمیشنس کے سیکشن میں جائیں گے اور متعلقہ آپشن چوز کرتے ہوئے آپ آن لائن فارم فل کریں. اور پھر فیس پے کرنے کے لیے بھی وہاں پر مختلف طریقہ کار ہیں فیس ادا کرنے کے لیے, کہ یا آپ وہاں سے چلان پرنٹ آؤٹ لے کر بینک میں جا کے جمع کروا سکتے ہیں, یا پھر مختلف جو برانچ لیس بینکنگز ہیں, موبائل بینکنگز ہیں, یا پھر آن لائن اپلیکیشنز ہیں مختلف بینکس کے, ان کے ذریعے اپنی فیس جمع کروا کے اس کا اسکرین شاٹ اپلوڈ کیا جاتا ہے غالباً. اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے آپ اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کریں گے, اور پھر اس کے جواب میں آپ کو علامہ اوپن یونیورسٹی کی طرف سے رسپانس آئے گا, اور پھر آپ کا ایڈمیشن مکمل ہو جائے گا. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں جی ہم نے ایڈمیشن فارم لیا, ہم فیس آن لائن جمع کروانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی سہولت موجود ہے. یعنی آپ نے فارم صرف بھیج دینا ہے اور اس کا چلان آپ بینک میں جمع نہیں کروانا چاہتے, آپ اس کی فیس ایزی پیسہ پہ جمع کروائیں, لیکن ایڈمیشن فارم کے اوپر اس ٹرانزیکشن آئی ڈی کو درج کریں گے جہاں پہ وہ چالان کی جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ٹرانزیکشن آئی ڈی درج کریں گے تاکہ یہ پتہ لگے کہ آپ نے فارم تو ہارڈ فارم میں لیا ہے لیکن فیس آپ نے آن لائن جمع کروائی ہے. جی شکر احسان صاحب, میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ, کیونکہ یہ اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ ایڈمیشن فارمز لیتے لیتے طلباء کا وقت ضائع ہو جاتا تھا, لمبی قطاریں, پھر ایڈمیشنس کی ڈیٹس اوپن یونیورسٹی بڑھا رہی ہے, اور پھر ایسے بہت سارے مسائل تھے, فیس کے مسائل, فیس جمع ہو گئی, سلپ گم ہو گئی, یا پھر میں جمع کروا رہا ہوں. تو اب 24 گھنٹے جب بھی آپ چاہتے ہیں آپ آن لائن سارا کام کر سکتے ہیں. بہت اچھا طریقہ ہے یقیناً, اور اس سے بہت سے طلباء بھی فائدہ لیں گے. اور یہ بھی سوال ضروری سے ذہن میں آتا ہے کہ اوپن یونیورسٹی کی اب فیسز کتنی ہوگی, اس کا سوال میں سر سے پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہاں سے ڈگری لے لیتے ہیں, ڈگری کمپلیٹ کر لی, سارا پروسیس کر لیا, آپ نے پڑھ لیا, اس کے بعد جب یہ ڈگری لے کر انڈسٹری میں جاتے ہیں, مارکیٹ میں جاتے ہیں, تو کیا کہیں وہاں کہیں مسئلہ تو نہیں ہوتا, یا پھر اس ڈگری کے بیس پر آپ کو ریگولر ایجوکیشن آگے شروع کرنی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو باقی کی ایجوکیشن ہو فیس ٹو فیس طریقے سے, یا پھر انٹرنیشنل جگہوں پہ جا کے عالمی یونیورسٹیز میں جا کے ایڈمیشن لیں, تو کیا اس سے وہ شروع کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک سرکاری یونیورسٹی ہے, پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, اس کی ڈگریز کی ورتھ گورنمنٹ کی بکس میں بھی وہی ہے جو باقی جامعات کی ہے. جہاں تک ڈگری کی ویلیو کا تعلق ہے, ایز فار ایز دی بکس آر کنسرنڈ, ویلیو سیم ہے. جی, جہاں تک ویلیو مارکیٹ میں ہے وہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. جو طالب علم چاہتے ہیں جس طرح کی ڈگری لینا, دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے پاس جو طالب علم آتے ہیں وہ آلریڈی جاب میں موجود ہیں, انہوں نے اپنی تعلیمی استطاعت کو بڑھانے کے لیے ڈگری لینی ہے, تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو پریفر کرتے ہیں. وہ خواتین جو گھر بیٹھے تعلیم لینا چاہتی ہیں وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو پریفر کرتے ہیں. بلکہ اب تو ہمارے پاس فریش گریجویٹس بھی جو نکلتے ہیں ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز اسی طرح ایکول ہیں جس طرح باقی لوگوں کے لیے. جی, اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے کہ جن کے لیے جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں یا ان کے لیے مواقع نہیں ہیں. ہاں, انٹرویو کے اندر پروف کرنا طالب علم کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کو خود پروف کرے کہ یہ میں نے ڈگری لی ہے, اس کے اندر میں نے یہ کچھ سیکھا ہے اور یہ میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا. اچھا, روایتی تعلیم کے علاوہ جو عام طور پر کورسز ہیں, انٹر, میٹرک, ایف اے, بی اے, پی ایچ ڈی تک, اس کے علاوہ بھی کیا کوئی پروفیشنل کورسز بھی کروائے جاتے ہیں؟ کیونکہ اب پروفیشنلزم کا دور ہے اور طلباء ڈگری کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کورسز بھی کرتے ہیں تاکہ جب وہ نکلے تو انہیں انٹرنشپس کے لیے دھکے نہ کھانے پڑیں. بہت کامن مسئلہ ہے تمام طلباء کا. تو اکثر طلباء عام طور پر پریکٹیکل یا پروفیشنل کورسز کر لیا کرتے ہیں کہ جیسے ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو تو وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں اور اپنی فیلڈ چوز کر سکیں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ایک ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے, اس کے علاوہ کیا پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی دیتی ہے؟ جی, خاص طور پر ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہمارا بی ایڈ اور ایم ایڈ یہ پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, جو ٹیچنگ کے لیے ہے. اسی طرح اگر ہم انگلش میں بات کریں تو ٹیفل جو ہے وہ بھی پروفیشنل ڈگری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایم کام, ایم بی اے, یہ ہماری پروفیشنل ڈگریز میں کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ جو آگے فیلڈ میں ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کرنے میں جی, یا ان کے پریکٹیکل جاب میں ان کو ہیلپ فل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری پروفیشنل ڈگریز ہیں جو ہمارے طالب علم ہمارے سے ان ڈگریوں کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے کیریئر کو بہتر کرتے ہیں اور اپنی تعلیمی استطاعت کو بڑھاتے ہیں. اور دوسرا, جہاں تک آپ نے بات کی انٹرنشپ کی, انٹرنشپ ہمارے چند ایک پروگرام میں ہے جس طرح میس کام میں ہے, تو اس میں بہت کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بی ایڈ کی بات کریں تو بی ایڈ میں جب ہم ٹیچنگ پریکٹس کی بات کرتے ہیں تو ٹیچنگ پریکٹس کی ورک شاپ میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اسکول میں آلریڈی پڑھا رہے ہیں جی, ٹھیک ہے, تو آپ کو ٹیچنگ پریکٹس کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ کسی سرکاری اسکول میں کو 15-20 سال سے پڑھا رہے ہیں لیکن آپ نے پروفیشنل ڈگری لینی ہے تو ہم ٹیچنگ پریکٹس میں کہتے ہیں جی آپ 15 دن کے لیے جائیں یا 1.5 مہینے کے لیے جائیں, آپ اسکول میں ٹیچنگ پریکٹس کریں. اگر وہ آلریڈی ٹیچنگ جاب میں ہیں, ٹیچنگ پروفیشن میں, تو اس ٹیچنگ پریکٹس کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہمیں ویریفائڈ لا کے دکھائیں تو وہ دیٹ از ایکولی گڈ. بالکل اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں بی کام میں انٹرنشپ کی ضرورت ہے, اگر وہ آلریڈی کام کر رہا ہے تو اس جاب کا سرٹیفکیٹ لا کے دکھا دے تو دیٹ از ویل اینڈ گڈ. اسی طرح MBA میں ہے, جہاں پہ, لیکن ہاں اس کی رپورٹ جمع کرانا ضروری ہے. اس پریکٹیکل ایکسپیرینس کی رپورٹ ہارڈ فارم میں جمع کروانا ضروری ہے, ایک پراپر فارمیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ ضروری ہے. لیکن پریکٹیکل ٹریننگ اگر وہ آلریڈی پریکٹیکل ٹریننگ میں انوالوڈ ہے تو اس کے لیے ان کو کوئی خاص اسپیسیفک, اگر ایک بینک میں بندہ آلریڈی کام کر رہا ہے اور وہ MBA بینکنگ اینڈ فائنانس کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے جو 6 ہفتے کی انٹرنشپ پروگرام پریکٹیکلی جا کے کرنا تھا وہ ضرورت نہیں ہے, وہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اس کے ایکول ہو جائے گا. ہاں جہاں تک رپورٹ کی بات ہے وہ رپورٹ لکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. کس طرح سے طلبات کو سہولیات دے رہی ہے, کس طرح سے آسانی پیدا کر رہی ہے تاکہ سب لوگ تعلیم حاصل کر سکیں اور آسانی سے حاصل کر سکیں. تو جو فیس اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے, ایڈمیشن سے لے کر ڈگری تک کا بتائیے گا. جی اس میں دیکھیے گا, سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا جس سے فیس کا کمپیریزن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری فی کس لو اسٹرکچر پہ ہے. میں اپنی ایگزامپل دوں گا. میں نے کسی کو داخلہ دلوانا تھا BS میس کام میں, تو میں نے کسی اور اداروں سے پتہ کیا تو وہاں پہ تقریباً ٹوٹل فیس اسٹرکچر تھا 2 لاکھ, 2.5 لاکھ, 3 لاکھ. جب میں نے اپنا فارم اٹھا کے دیکھا تو آپ یقین کریں کہ پہلے سیمسٹر کی فیس 12,500. امیزنگ. اب یہاں سے آپ صرف ایک چھوٹا سی ایگزامپل ہے جس کو آپ کمپیئر کریں کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں. کتابیں آن لائن اویلیبل ہیں. جب ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں لوگوں کو مشکل کہتے ہیں جی بڑی ہوتی ہے آن لائن دیکھنے میں, آن لائن کتاب لینے میں, لیکن جب میں کمپیریزن کروں نا ان کی سہولیات کو تو کیا جب وہ فیس بک یوز کرتے ہیں تو وہ بھی تو آن لائن ایک اپلیکیشن ہے, واٹس ایپ یوز کرتے ہیں وہ بھی تو ایک آن لائن اپلیکیشن ہے. لیکن اس کا جو آلٹرنیٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک من حیث القوم ایک المیہ ہے کہ ہم نے کتاب بینی کا شوق چھوڑ دیا, لائبریریز کا وزٹ چھوڑ دیا. اب اسلام آباد کے طالب علموں کے لیے یہ بہت بڑی سہولت ہے کہ ہماری سینٹرل لائبریری جو اتنی رچ لائبریری ہے وہ ہر وقت ہر طالب علم کے لیے اوپن یونیورسٹی کے لیے کھلی رہتی ہے. ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ جا کے سرچ کریں, بکس دیکھیں, اس کو پڑھیں, وہاں پہ بیٹھ کے ان کو تحقیق کا ایک عنصر, ایک ایلیمنٹ اپنے اندر پیدا کریں اور خود تلاش کریں سوالات کے جوابات جو ان کو مشقوں میں دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بجائے اس کی کہ اوپن یونیورسٹی کی کتابوں کا انتظار کریں یا آن لائن بکس سے کوئی آپ بیر دکھائیں کہ جی آن لائن بکس ہم سے پڑھی نہیں جاتی. نہیں, آپ کتابوں کو سرچ کریں, بہت سارا مٹیریل ہے گوگل پہ. اب تو آپ کو بنے بنائی پریزنٹیشن گوگل پہ اویلیبل ہیں, بہت سارے سرچ انجنز ہیں, آپ وہاں پہ جا کے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. علامہ اوپن یونیورسٹی اس حوالے سے بھرپور بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے کہ احسان صاحب نے اس سے ذکر کیا کہ 12 سے 15 ہزار فرسٹ سیمسٹر کی فیس, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ تعلیم جاری رکھیں پھر آپ کے پاس پیسے نہیں, تو ایک بہت آسان اور بالکل برابر کا طریقہ ہے باقی یونیورسٹیز کے کہ آپ یہاں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. جی احسان صاحب. اچھا, اس میں جو بات کر رہا تھا جی خالی فیس نہیں, اب اگر کسی کے پاس فیس دینے کی استطاعت نہیں ہے تو اس چیز کو بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے مد نظر رکھا, اور بہت ساری ہماری فائنینشیل اسسٹنس کی اسکیمز ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے تحت لوگ اپنی فیس میں رعایت ہم سے لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر میٹرک FA BA تک اگر کوئی طالب علم پہلے سیمسٹر کے علاوہ ہمارے پاس اپلائی کرتا ہے فائنینشیل اسسٹنس کے لیے تو وہ اس کے ڈاکومنٹس ویریفائی ہوں گے, ایک کمیٹی کے سامنے چیک ہوں گے اور اس کو ایک دفعہ پیش ہونا پڑے گا, اور اس کو میٹرک FA BA فل فیس اس کو یونیورسٹی معاف کر دے گی. ٹھیک ہے. یعنی دوسرے, تیسرے اور چوتھے سیمسٹر کی ٹوٹل فیس اس کو معاف ہو جائے گی. صحیح. میٹرک FA BA. ٹھیک ہے. اور درس نظامی پہلے سیمسٹر کی فیس اس کو دینا پڑے گی, لیکن اگر وہ دوسرے سیمسٹر میں اپنے ڈاکومنٹس, اور اس کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ ویب سائٹ پہ فارم اویلیبل ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کرے, اس کو فل کرے اور اپنے پورٹل پہ اپلوڈ کرے. فائنینشیل اسسٹنس کے لیے پورٹل پہ اپلوڈ کرے, آن لائن ہوگا یہ سارا کام. آن لائن. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو ایک میسج جائے گا کہ جی وہ فلاں تاریخ کو کمیٹی کے سامنے پیش ہو جائے, جسٹ ونس.
دوسرے سیمسٹر کے لیے اس نے اپلائی کیا فائنینشیل اسسٹنس. اگر کمیٹی ریکمینڈ کرتی ہے جی یہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی فیس معاف ہونی چاہیے تو وہ فیس اس کی معاف کر دی جائے گی, اور وہی طالب علم پہ تیسرے چوتھے میں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یونیورسٹی خود بخود اس کی فیس معاف کر دے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی ہم بے شمار اسکالرشپس کے بارے میں سنتے ہیں جو ایچ ای سی کی جانب سے یا پھر حکومت پاکستان کی جانب سے آفر کی جاتی ہیں ایسے تمام مستحق طلباء کے لیے مختلف انداز میں, جو ریموٹ ایریاز ہیں ان کے حوالے سے بھی. تو کیا وہ اسکالرشپس بھی برابر امپلیمنٹ ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی مختلف اسٹوڈنٹس کو آگاہی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپلائی کر سکیں؟ جی ہمارے پاس ایچ ای سی کی طرف سے مختلف نوٹیفیکیشنز آتے رہتے ہیں جن کو ہم اپنے فیس بک پیج پہ, جب آپ فیس بک پیج کی بات کرتے ہیں جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ آپ ریڈیو پاکستان ٹائپ کریں تو اس کا فیس بک پیج آپ سرچ کرتے, اسی طرح ہم اسلام آباد ریجن ٹائپ کریں گے نا فیس بک میں جا کے تو آپ کو اسلام آباد ریجن کا فیس بک پیج آ جائے گا. اچھا احسان صاحب, بکس ایک بہت بڑا سوال تھا طلباء کے لیے, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا. عطیہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ, ہمیں کہتے ہیں کہ کیا یونیورسٹی ماسٹرز کی کتابیں فراہم کرے گی, اور میں چاہوں گا کہ ماسٹرز کے ساتھ ساتھ آپ دیگر بتا دیجیے گا کہ کون کون سے کورسز کی بکس فراہم کی جاتی ہیں اور کون کون سے کورسز کی نہیں کی جاتی. جی میٹرک, ایف اے, بی اے اور دستہ نظامی, ان پروگرامز کی ہم کتابیں اسٹوڈنٹس کے میلنگ ایڈریس پہ بھجواتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اس سے اوپر کے پروگرام ہیں بی ایڈ, ماسٹرز, بی ایس, ان کی کتابیں ان کو آن لائن اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کو آن لائن لے سکتے ہیں, یا اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ مزید تحقیق کریں تو مزید تحقیق کے لیے تو بہت ساری سورسز اویلیبل ہیں, سورسز آف انفارمیشن ہے, لائبریریز اویلیبل ہیں. میں تو اپنے طالب علموں کو یہ موٹیویٹ کرتا ہوں کہ وہ لائبریریز میں آئیں, اور لائبریریز میں جو ہم کتاب بینی کا شوق کھو بیٹھے ہیں, یہ ایک فرسودہ روایت سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی کتاب نہیں پڑھنی تو آپ کتابیں پڑھیں, اور کتابیں پڑھنے سے اپنے علم کو آپ بہتر بنائیں, اور علمی پیاس کو بجھانے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے اگر وہ آن لائن نہیں کر سکتے, لیکن ایک آن لائن ذریعہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ میٹرک, ایف اے, بی اے جو ہم کتابیں ان کے گھروں پہ پہنچاتے ہیں وہ بھی آن لائن اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی طالب علم کو ڈاک کے ذریعے کتاب نہیں ملتی تو وہ آن لائن ان کو لے سکتا ہے, ایک چیز. دوسری چیز, اگر طالب علم آن لائن کتاب حاصل کرنا دقت سمجھتا ہے تو جو ہمارے 54 دفاتر ہیں وہاں پہ ہم نے کتابوں کے سیٹ فراہم کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. ان طالب علموں کے لیے جو وہاں پہ جا کے کتاب لیں, اس کو استعمال کریں اور پھر اس کو واپس کر دیں, تاکہ کسی اور طالب علم کے لیے بھی وہ سہولت موجود رہے. کچھ دفاتر میں ہماری لائبریریز بھی موجود ہے. لاہور میں جیسے ہماری ایک بڑی اچھی رچ لائبریری ہے, ملتان میں ہے, فیصل آباد میں ہے, ادھر سینٹرل لائبریری ہماری اسلام آباد میں, وہاں پہ آپ بیٹھ کے تسلی سے, سکون سے اپنی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں, مشقیں حل کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات, ہمارے بہت ساری جو اپنے دفاتر ہیں جن میں اپنی بلڈنگ ہے وہاں پہ کمپیوٹر لیبز موجود ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے, آپ نے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, آپ نے ورک شاپس اٹینڈ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیوٹرز جنہوں نے اپنے آن لائن مارکس پنچ کرنے ہیں یا اپنی اسائنمنٹس چیک کرنی ہے, تو وہ ہمارے ان دفاتر میں تشریف لے جا کر وہاں پہ کمپیوٹر لیب کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہر طرح سے سہولت دی جا رہی ہے. ہر طرح سے ہم طالب علموں کو چاہتے ہیں کہ سہولت دیں تاکہ طالب علم جو ہے وہ کسی دقت کا سامنا کیے بغیر اپنی تعلیمی ڈگری کو مکمل کر سکے. جی احسان صاحب, ایڈمیشن ہو گیا, فارم جمع ہو گیا, پروسیس ہو گیا, اس کے بعد کا طریقہ تعلیم کیا ہوگا؟ کیا کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے؟ کس طرح سے, کیا کوئی پورٹل ہے؟ کس طرح سے طلباء جو اپنا پورا سیمسٹر یا سال مکمل کرتے ہیں اور پھر اسائنمنٹس, کوئز, مڈ ٹرم, فائنل ٹرم, کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے جی کہ اس میں طالب علم کو جب داخلے کا کنفرمیشن میسج آ جاتا ہے تو اس کو اپنی اسائنمنٹس حل کرنی ہوتی ہیں. اس کے لیے ٹیوٹرز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان ٹیوٹرز کا جو رابطہ نمبر یا ان کا ایڈریس, جس ایڈریس پہ میٹرک, ایف اے, بی اے کی اسائنمنٹ, اور یہ سب ویب سائٹ سے ہی پتہ لگ جاتا ہے. جی ویب سائٹ سے. اگر میں تو یہ گزارش کرتا ہوں طالب علموں کے لیے کہ اگر انہوں نے کسی اور کام کے لیے اگر پیکج لیا نا انٹرنیٹ کا, تو خدا را اگر وہ ویب سائٹ وزٹ کرنے کے لیے پیکج لے لیں تو ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر وہ ویب سائٹ اوپن کریں اور اپنا پورٹل جو ان کو یوزر نیم اور آئی ڈی, اب یوزر نیم آئی ڈی کی بات آئی تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا یوزر نیم اور آئی ڈی کیا ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں ایک بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی نے پہلے رجسٹریشن نمبر اور رول نمبر ہوتا تھا, اب وہ ختم ہو گیا ہے, اب صرف اسٹوڈنٹ آئی ڈی موجود ہے. ٹھیک ہے. جو پرانے طالب علم جن کے پاس رجسٹریشن نمبر تھا وہی ان کا آئی ڈی ہے, ٹھیک ہے. اب ان کا رول نمبر نہیں ہے.
جو نئے طالب علم داخل ہوں گے ان کو 10 ڈیجٹ کا ایک آئی ڈی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ رجسٹریشن نمبر کو دیکھیں تو وہ بھی 10 ڈیجٹ کا ہے, جس میں 3 الفابیٹ ہیں اور باقی 60 ڈیجٹس ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا یوزر نیم اور آئی ڈی کی, تو جن کا رجسٹریشن نمبر ہے وہی ان کا یوزر نیم ہے کیپس کے اندر. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یوزر آئی ڈی ہے تو وہ اگر 21 آگے PLE ہے تو PLE کیپس میں ہوگا, اور آگے 5 ڈیجٹ ہوں گے. صحیح. بغیر ڈیش کے, بغیر انڈرسکور کے, یہ ان کا یوزر نیم ہوگا. اور نیچے جو آئی ڈی ہوگا ان کا نام ہے اگر محمد عاصم تو IM نام کے آخری 2 لیٹر اور آئی ڈی کے آخری 4 ڈیجٹ, یہ دونوں ملا کے ان کا پاسورڈ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بہت آسان طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ ان کو پاسورڈ نہیں ملتے, یا پھر ان کو یہ پرابلم ہے کہ لاگ ان نہیں کر پا رہے, یا پھر کس طرح سے کہاں لاگ ان کرنا. یہ بڑا آسان طریقہ آپ نے بتا دیا. کیپٹل میں ہوگا, نام کے الفابیٹس کیپٹل میں, اور رجسٹریشن یا آئی ڈی کے آخری 4 ڈیجٹس. تو کیا کوئی ٹیوٹوریل بھی ہے اس حوالے سے ویڈیو فارم میں آپ کی ویب سائٹ پر؟ جی بالکل, ایگزیکٹلی اسی, یہ اپنا بڑا اہم سوال کیا. یہ ہم نے ٹیوٹوریل ہاؤ ٹو انرول یور سیلف, ٹھیک ہے, یہ ہمارا جو ہمارے ڈائریکٹر ایڈمیشن ہے ضیاء الحسن نقوی صاحب, ان کا ایک بنایا ہوا ٹیوٹوریل ہے جو ہر ریجن نے اپنی فیس بک پیج پہ اپلوڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اور ویب سائٹ پر بھی ہے. ایگزیکٹلی, صحیح. تو آپ وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں. اب میں یہ گزارش ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ یہ لوگ اپنا پورٹل وزٹ کریں, ہر چیز. اور سب سے اہم بات, اگر طالب علم کہتے ہیں جی میرا موبائل نمبر غلط میں نے ٹائپ کر دیا تھا, وہ اپنے پورٹل پہ جا کے خود چینج کر سکتا ہے, تصحیح کر سکتا ہے. بالکل تصحیح. ٹھیک ہے, ایڈریس ہو گیا. ہاں دوسری بات, اگر اس یوزر نیم آئی ڈی کو لگانے کے باوجود اس کا یوزر نیم آئی ڈی ایکٹیو نہیں ہو رہا, تو وہ تمام ریجنز میں اپنے اپنے متعلقہ ریجن میں کال کر سکتا ہے. کال پک نہیں ہو رہی, کال انگیج جا رہی ہے, تو ان کو ای میل کے ذریعے بھی اپنی انفارمیشن دے کے تو یوزر نیم آئی ڈی ان سے حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے جو ریجنل سینٹر وہاں پہ آپ نے. جب تک میں بات کرتا ہوں اگر بالخصوص اسلام آباد ریجن کی, تو ہم نے اسلام آباد ریجن میں تو یہ کام کیا ہے کہ ہم نے ہر سیکشن کا ایک علیحدہ ای میل ایڈریس بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ میٹرک کا طالب علم ہے تو میٹرک _ISB @AIOU.edu.pk پہ میل کرے, اس کو ڈائریکٹ میٹرک کے حوالے سے انفارمیشن. اور یہ تمام ای میلز ویب سائٹ پر موجود ہیں. ہاں, اگر ای میلز نہیں ہیں تو میں دہرا دیتا ہوں ایک سیمپل کے طور پر. FA ہے تو FA_ISB @AIOU.edu.pk, تمام طرح کی معلومات FA کے متعلق. اسی طرح اگر BEd کی بات کریں تو BEd _ISB @AIOU.edu.pk. اسی طرح پوسٹ گریجویٹ. اور اگر کسی ٹیوٹر کو بلنگ کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے تو وہ اکاؤنٹ _ISB @AIOU.edu.pk. اگر جنرل معلومات لینی ہے تو ہماری اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کا ہے SC _Islam Abad پورا @AIOU.edu.pk. اس پہ وہ ای میل کر کے, اور ان کا فون نمبر 051-9057-219. دوبارہ دہرا دوں, 051-9057-219. یہ ہماری اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کے پاس ٹیلی فون لائن موجود ہے, اس پہ رابطہ کر کے وہ آپ اپنا. اور پھر دوسری بات, ہم نے طالب علموں کو آن لائن ایڈمیشن کی سہولت اپنے کیمپس میں بھی دے رکھی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی طالب علم آن لائن ایڈمیشن نہیں کروا پا رہا تو ہمارے پاس تشریف لائے کیمپس میں, اور بلکہ ہر کیمپس میں, جیسے میں نے عرض کی کہ وہاں پہ کمپیوٹر لیب موجود ہے, ہر کیمپس میں سٹاف موجود ہے. ہمارے کیمپس میں بھی سٹاف موجود ہے اور ہر وقت موجود ہے. ٹھیک ہے. سیٹرڈے بھی موجود ہے, سنڈے بھی موجود ہے. صحیح. تو وہ آپ آن لائن ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. بلکہ ہمارا ایک فیوچر پلان کے حوالے سے ایک بات کر دوں, ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم طالب علموں کا داخلہ کروائیں گے نہیں, بلکہ ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار ایڈمیشن. ٹھیک ہے. ہم ان کو کمپیوٹر پہ بٹھائیں گے اور کہیں گے جی اب آپ ایڈمیشن بھریں, ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے, تاکہ وہ ایک طالب علم جب ایجوکیٹ ہو جائے گا تو وہ آگے 10 کو ایجوکیٹ کرے گا. اور اس طرح یہ چیز پھیلے گی. تو ہم لوگ ان لائنز پر کام کر رہے ہیں کہ طالب علم کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے آن لائن ایڈمیشن بھرنا کیسے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو بتائیں اور وہ پھر اگلی دفعہ آئیں ہمارے پاس, ہم ان کو کمپیوٹر پہ بٹھائیں, ان کو کہیں جی اب آپ خود اپلائی کریں,
ہم آپ کو گائیڈ کریں گے, جہاں پہ پرابلم ہوگی ہم ہیلپفل ہوں گے. بہت اہم, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے جو اس قدر تمام معلومات اور رسائی کے لیے بہت آسان ہے کہ کسی بھی طرح سے طلباء کو کہیں بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. گیٹ وے بلاک پہ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلینز اور سجیشنس کے لیے ای میلز بھی بتا دیے گئے ہیں کہ ڈگری کا نام اور اس کے ساتھ انڈرسکور, اور پھر اس کے ساتھ آپ نے isb@aiou.edu.pk, اور یہ تمام تر سہولیات آپ کو اس حوالے سے دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بلاک نمبر 27 جو ہے یونیورسٹی کے اندر موجود ہے اسلام آباد کیمپس میں, جہاں سے تمام طرح کی معلومات, ایڈمیشن کے وقت تمام طرح معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. احسان صاحب, مختصر وقت ہے, سوالات بہت سارے ہیں, لیکن وہی سوال کروں گا جو عام طور پہ ذہنوں میں اٹھتے ہیں. اسائنمنٹس اور کوئز اور ورک شاپس کے حوالے سے اکثر لوگوں کے سوال رہتے ہیں کہ مس ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. جی, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ جب میں نے بات کی نا اسائنمنٹس کی, میٹرک ایف اے بی اے تو ہارڈ فارم میں اپنے ٹیوٹرز کو بھیجیں گے. ٹھیک ہے. جو رہ گیا بی ایس, بی ایڈ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام, وہ ہر صورت انہوں نے اپنے ایل ایم ایس پورٹل پہ اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مقررہ وقت پر. جی مقررہ وقت پر. اس میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پہلے اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ اپلوڈ کرتے تھے اور فوراً سیو کر دیتے تھے, وہ سیو ہو جاتی تھی. لیکن اب یونیورسٹی نے ایک آپشن, وہ اس میں کچھ پرابلمس آئیں کہ اسٹوڈنٹ فوراً سیو کرتے تو پتہ لگا جی غلط اسائنمنٹ اپلوڈ ہو گئی ہے, پھر اس کو تبدیل کرنا پڑا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک سٹیپ اور بڑھا دیا, اور طالب علم جب اپلوڈ کرتے ہیں تو کمپیوٹر پوچھتا ہے کہ جی یہ اب آپ نے سیو کرنی ہے, تو سیو کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو چیک کر لیں کہ کیا یہ وہی اسائنمنٹ ہے جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو یس کریں گے, کنفرم کریں گے, سیو چینجز کریں گے تو اسائنمنٹ اپلوڈ ہوگی. اور دوسری چیز جو طالب علم غلط کرتے ہیں یا مس کرتے ہیں, وہ اس ایل ایم ایس کا جو پورٹل کھولتے ہیں اور اس پیج کے اوپر سب سے اینڈ پہ سیو چینجز کا بٹن پریس نہیں کرتے, وہ جس کی وجہ سے ان کی اسائنمنٹ ڈرافٹ والے فولڈر میں پڑی رہتی ہے اور وہ ٹیوٹر تک نہیں پہنچ پاتی. ٹھیک ہے. سیو چینجز کرنا ضروری ہے. پھر وہ اسائنمنٹ, اور اس کے بعد اپنے اس کورس کے اندر جا کے دیکھیں, اگر وہ لکھا آ جائے کہ سبمٹڈ فار گریڈنگ اور اس باکس کا کلر گرین ہو جائے تو اس کا مطلب آپ کی اسائنمنٹ سبمٹ ہو گئی ہے, اینڈ ٹیوٹر ول گریڈ اٹ ایٹ اپروپریٹ ٹائم. احسان صاحب, آخری 4 منٹ رہ گئے, میں چاہوں گا کہ ذرا مختصر سے بتا دیجیے گا کہ ایڈمیشن کس طرح سے کرنا ہے اور پھر کیسے تمام کا سلسلہ ہے, تاکہ ان تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر پیغام مل جائے جو سوچ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں کہ وہ پڑھیں اور کہاں سے پڑھیں. جی, سب سے جلدی سے میں دہرا دوں گا کہ میٹرک ایف اے اور درس نظامی کے داخلے کھلے ہیں اور 21 مارچ ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے. جو فریش طالب علم ہیں جو پہلی دفعہ ایڈمیشن لیں گے, ان کے لیے لیٹ فیس میٹرک کے لیے 300 روپیہ اور ایف اے کے لیے 500 روپیہ ہے. اور ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں کہ لیٹ فیس کیسے آئے گی, جب وہ چلان ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں لیٹ فیس خود بخود ایڈ ہو جائے گی. جسی طرح آن لائن اگر وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آن لائن فارم بھریں اور اس کے بعد اپنا چلان جنریٹ کریں اور بینک میں جمع کروا دیں, یا ٹیلکوز کے ذریعے اپنی فیس جمع کروا دیں, ایزی پیسہ, یو پیسہ, جیز کیش کے ذریعے. جہاں تک رہ گیا بی اے, بی ایڈ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام, بی ایس پروگرام, ان کی آخری ڈیٹ 18 اپریل ہے جو نارمل فیس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جس میں جن کے ہارڈ فارم میں فارمز اویلیبل ہیں وہ بی ایس پروگرام اور بی اے کے ہیں اور بی ایڈ کے ہیں, جبکہ ایم اے پروگرام کے فارمز جو ہیں وہ آن لائن ہی ہیں, صرف آن لائن ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے آخری موقع ہے کہ جو 14 سالہ تعلیم کے بعد 2 سالہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں ایم اے کا, وہ داخلہ لیں. یہ آخری چانس ہوگا, ان کو پھر نئی پالیسی کے تحت تعلیم حاصل کرنا پڑے گی اور اس کی آخری ڈیٹ ہے 18 اپریل. تو وہ بھی اسی طرح پراسپیکٹس لے کے, جن کے پراسپیکٹس اویلیبل ہیں ہمارے 54 دفاتر میں یا ان کے قائم کردہ شہروں میں مختلف جگہ پر سیل پوائنٹس پر, یا ہمارے علاقائی دفاتر میں تشریف لے جائیں. اسی طرح جس طرح اسلام آباد کیمپس میں ہمارے گیٹ نمبر 1 اور 2 اور ہمارے اپنے کیمپس میں فارمز اویلیبل ہیں, وہاں سے لے کے, یا اگر کسی نے آن لائن داخلہ بھرنا ہے تو وہ ہمارے پاس تشریف لے آئے کیمپس میں, ہم اس کو آن لائن داخلے میں سہولت دیں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس کا آن لائن داخلہ کنفرم وہاں پہ کنفرم کروا دیں. جی, بہت اہم معلومات. میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ آپ اگر یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو aiou.edu.pk ویب سائٹ ہے, وہاں سے تمام معلومات ایڈمیشن کے بعد حاصل کر سکتے ہیں. آج کل ایڈمیشنز جاری ہیں 18 اپریل تک ماسٹرز کے, اور 21 مارچ تک جو ہیں دیگر پروگرامز کے ڈبل فیس, لیٹ فیس کے ساتھ آپ جمع کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ گیٹ وے بلاک نمبر 27 بھی آپ اپنی یونیورسٹی جو اسلام آباد کیمپس وہ وزٹ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0519057 ایڈمیشنز کے لیے. ہمارے ساتھ موجود رہے احسان شکور صاحب, ریجنل ڈائریکٹر علامہ اوپن یونیورسٹی. آپ کا بہت شکریہ پروگرام تشریف لائیں. سامعین, اہم گفتگو آپ نے سنی, پروگرام تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر منیبہ بخش ملک اور کامران طارق. اپنے میزبان اسمت اللہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.